امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ 1211 میں مصر کے ایک گاؤں بصیر یا بصیری میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 1294 میں ہوئی۔ پورا نام شرف الدین ابو عبداللہ محمد ابن سعد البصیری تھا۔ یہ ایک مصری شاعر تھے جو کہ نسلاً بربر تھے۔ آپ نے اسی گاؤں میں ابن ہنا کی سرپرستی میں شاعرانہ کلام لکھے۔ پہلے آپ عمرہ کی تاریخ میں بھی قصیدے لکھتے تھے، لیکن زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی تمام تر شاعری کا مرکز و محور مذہب اور تصوف ہی رہا۔ ان کا سب سے مشہور شاعرانہ کلام قصیدہ بردہ شریف ہے، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مدحت و ثنا خوانی پر مبنی ہے اور اسلامی دنیا میں نہایت مشہور و مقبول عام ہے اور غالباً دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا نعتیہ کلام ہے۔ یہ اپنے زمانے کے عالم دین، شاعر اور شارع آفاق ادیب تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا، جن کی بنا پر عمراء اور سلاطین وقت ان کی بہت قدر و منزلت کرتے تھے۔ ایک روز آپ جا رہے تھے کہ سر راہ اللہ کے ایک نیک بندے سے آپ کی ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے آپ سے پوچھا، بصیری، کیا تمہیں کبھی خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے؟ اس کا جواب آپ نے نفی میں دیا، لیکن اس بات نے ان کا کایا ہی پلٹ دیا اور دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا جذبہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں مستغرق رہتے اور اسی دوران کچھ نعتیہ اشعار بھی کہے۔ پھر اچانک ان پر فالج کا حملہ ہوا، جس سے ان کا آدھا جسم بیکار ہو گیا۔ وہ عرصہ دراز تک اس عارضے میں مبتلا رہے اور کوئی علاج کارگر نہ ہوا۔ اس مصیبت و پریشانی کے عالم میں امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال گزرا کہ اس سے پہلے تو دنیاوی حاکموں اور بادشاہوں کی قصیدہ گوئی کرتا رہا ہوں، کیوں نہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں ایک قصیدہ لکھ کر اپنی اس مرض لادوا کے لیے شفا طلب کروں۔ چنانچہ اس بیماری کی حالت میں قصیدہ لکھا۔ رات کو سوئے تو مقدر بیدار ہو گیا اور خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوئے۔ عالم خواب میں پورا قصیدہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے اس کلام سے اس درجہ خوش ہوئے کہ اپنی چادر مبارک ان پر ڈالی اور پورے بدن پر اپنا دست شفا پھیرا، جس سے دیرینہ بیماری کے اثرات جاتے رہے اور آپ فوراً شفا یاب ہو گئے۔ اگلے دن صبح صبح آپ اپنے گھر سے نکلے اور سب سے پہلے جس سے آپ کی ملاقات ہوئی وہ اس زمانے کے مشہور بزرگ حضرت شیخ ابو الرجا تھے۔ انہوں نے امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو روکا اور درخواست کی کہ وہ قصیدہ جو آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں لکھا ہے مجھے بھی سنا دیں۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کون سا قصیدہ؟ انہوں نے کہا، وہی قصیدہ جس کو آپ نے رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تھا۔ آپ کو تعجب ہوا اور پوچھا کہ اس کا تذکرہ تو میں نے ابھی تک کسی سے نہیں کیا، پھر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم، جب آپ یہ قصیدہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار فرما رہے تھے تو میں بھی اسی مجلس میں ہمتن گوش اسے سن رہا تھا، جس کے بعد یہ واقعہ مشہور ہو گیا اور اس قصیدہ کو وہ شہرت دوام ملی کہ آج تک اس کا تذکرہ زبان زد خاص و عام ہے اور اس سے حصول برکت کا سلسلہ جاری ہے۔ قصیدہ بردہ شریف کی تسمیہ بھی یہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ سے خوش ہو کر اپنی چادر مبارک ان کی بیمار جسم پر ڈالی تھی اور پھر اپنا دست شفا بھی پھیرا تھا، جس کی برکت سے وہ فوراً شفا یاب ہوئے۔ لہٰذا اس چادر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس قصیدہ کا نام قصیدہ بردہ شریف ہوا، یعنی چادر والا قصیدہ، اور اس کی شہرت صرف مصر تک ہی نہیں رہی بلکہ دنیا میں ہر جگہ اس کو ذوق و شوق سے مسلمان پڑھتے ہیں۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 1294 میں ہوا اور آپ کا روزہ مصر کی شہر اسکندریہ میں ہے۔